Dear audience, Assalamu alaikum. The ground realities and eye-opening facts behind the ever largest number of failures of JEST candidates in IBA test. یہ ہے میرا آج کا موضوع. انسانی بیماری ہو یا معاشرتی خرابی، اگر تشخیص ٹھیک اور بر وقت ہو جائے تو علاج ممکن اور آسان ہوتا ہے، ورنہ موت یقینی ہوتی ہے. جبکہ میں نے ہمیشہ ہی معاشرتی خرابیوں کو موضوع بحث بنایا ہے. خرابی کی اصل جڑ جاننا چاہتے ہیں تو ملاحظہ کیجیے میری ویڈیوز. نمبر 1، قوموں کی ترقی کا راز. نمبر 2، ہمارا سسکتا ہوا تعلیمی نظام. نمبر 3، بلا عنوان پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. یہ سب ویڈیوز اسی چینل پہ موجود ہیں. آج کل شور مچا ہوا ہے کہ JEST اور PST جیسے جسے IBA جیسے ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹ نے کنڈکٹ کیا، بڑا ہی مشکل پیپر تھا. ٹی وی نیوز کے مطابق 1,34,000 کینڈیڈیٹس میں سے صرف 1,250 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے. نہایت ہی افسوسناک رزلٹ ہے. مجھے ذاتی طور پہ بہت تکلیف ہوئی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس افسوسناک صورتحال کے پیچھے کون سے عناصر شامل ہیں؟ IBA بطور ادارہ یا کینڈیڈیٹس؟ جی نہیں، یہ دونوں ہی معصوم ہیں. تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ ڈیئر آڈینس، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ہم بھی کیا سادہ لوگ ہیں، ببول کے بیج بو کر پھول چننے کی امید رکھتے ہیں. جو بیج لگائیں گے، جو بیج بوئیں گے، وہی پودا اگے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیکر کے بیج سے گلاب کا خوشبودار پودا اگائے؟ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو، نوجوان نسل کو جو تباہ حال مفلوج زدہ معاشرتی و تعلیمی نظام دیا ہے، اس کا نتیجہ یہی آنا تھا جو IBA کے رزلٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. کینڈیڈیٹس کو تو میں قصوروار گردانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو سب بیچارے معصوم تھے اور ہیں، اور اس کرپٹ نظام کی بھینٹ چڑھ گئے. وہ اس طرح کہ ان میں میچورٹی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اب اس سٹیج پہ آئی ہوگی. جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت بچے کہاں میچور ہوتے ہیں، اور سٹوڈنٹس خواہ یونیورسٹی لیول ہی کے کیوں نہ ہوں. میرے لیے اور اساتذہ کے لیے تو وہ بچے ہی ہوئے نا. میرا یہ ماننا ہے کہ بچے گیلی مٹی کی مانند ہوتے ہیں، اور گیلی مٹی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں جو بیج پھینکا جائے اگ آتا ہے. بچے وہی رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں جو ماحول ان کو گھر میں ملتا ہے، جو ماحول معاشرہ ان کو دیتا ہے. تو قصوروار بچے نہیں بلکہ والدین ہوتے ہیں جو ان کو صحیح ماحول فراہم نہ کر سکے. قصوروار معاشرہ ہوتا ہے جو بچوں کو ان کی جبلی اور پیدائشی صلاحیتوں کو نکھارنے اور پروان چڑھانے کا ماحول اور اپرچونٹیز فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے. معاشرے میں مختلف افراد ہوتے ہیں، ہر فرد کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی فرد اپنی ذمہ داری، اپنا رول احسن طریقے سے ادا نہیں کرتا تو معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ماحول پراگندہ ہو جاتا ہے. اور اگر معاشرے کی اکثریت اپنے رول سے پیچھے ہٹ جائے اور غلط روش کا شکار ہو جائے تو وہ معاشرہ نہ صرف جمود کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ ترقی کے راستے سے بھٹک کر معاشرتی برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور نتیجتاً تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. میاں اور بیوی والدین کی شکل میں معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی اولاد کی تربیت صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے. والدین کی اولین مذہبی و معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں اعلیٰ اخلاقی اصول و اقدار کی پاسداری کریں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے بچے نہ صرف معاشرے کے لیے مفید شہری بنیں بلکہ وہ خود بھی ایک خوشحال اور کامیاب زندگی بسر کر سکیں. کیا ہم یا ہماری نسلیں اس اعلیٰ اخلاقی اقدار کو دیکھ سکیں گے کہ جب اسٹیج پہ ایوارڈ لینے کے لیے کسی نااہل فرد کو بلایا جائے گا تو وہ مائک پکڑ کر کسی اہل فرد کی جانب اشارہ کر کے کہے گا
کہ اس ایوارڈ کا حقدار میں نہیں بلکہ وہ فلاں فلاں شخص ہے۔ کاش ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کر سکیں اور اپنے معاشرے کو ایک آئیڈیل شکل دے سکیں، ورنہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ 1250 کینڈیڈیٹس آؤٹ آف 1,34,000، 1,34,000 میں سے 1250 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں، 1% بھی پاس نہیں ہوئے۔ پاسنگ ریشو از 0.007%، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ دس واٹ از دا ایجوکیشن سسٹم آف آرٹس۔ JEST رزلٹ نے ہمارے تعلیمی نظام اور اس نظام سے منسلک بہت سے مکروہ اور گنونے چہروں اور کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی ہوس پرستی میں معصوم طلباء کو بھی نہیں بخشا کہ ان بیچاروں کے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے شرمناک صورتحال اور تباہی کا؟ ہے کسی میں اتنی اخلاقی جرت کہ وہ اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہے کہ یہ میرا جرم ہے، مجھے سزا سنائی جائے، مجھے سزا دی جائے، جبکہ میرے معصوم بچے، جی یہ سب کینڈیڈیٹس میرے ہی بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، اس قوم کا مستقبل ہیں۔ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ کون ہے ان کی تباہی کا ذمہ دار؟ کون ہے ان بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے والا؟ ہے کسی میں اتنی اخلاقی جرت تو سامنے آئے کہ ان میں نہ تو شرم ہے نہ اخلاقی جرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے معاشرے میں کرپٹ لوگوں کی ایک چین ہے، کوئی انکوائری، کوئی کیس، کوئی عدالت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کہ انکوائری کرنے والے خود انہی کے پے رول پہ ہوتے ہیں، ان کا مفاد انہی سے وابستہ ہوتا ہے، انہی کرپٹ لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے، الٹا شکایت کرنے والے کو ہی دھر لیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے، وہ بچہ جو پاس ہونے کے قابل نہیں ہوتا، جس کا ایکڈیمک ریکارڈ چیخ چیخ کر دہائی دے رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ اس بچے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے SBA انٹر بورڈ والے اسے بھی اٹھا کر ابو 97% پہ لے جاتے ہیں۔ صورتحال کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، معاملہ صاف بھی ہے اور واضح بھی، اور وہ ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ لگا ہے کرپشن کا بازار سر عام دیکھو، حوث و لالچ کی ہے انتہا صبح شام دیکھو۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، کسی بورڈ نے 99.8% پہ پہلی پوزیشن ایوارڈ کی، ماشاءاللہ، گویا کہ ہمارے بچے علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بھی زیادہ ذہین ہو گئے۔ کیا زرخیز مٹی ہے شہید بے نظیر آباد کی۔ اور دوسری جانب IBA کا رزلٹ اور ہسٹری کا بدترین رزلٹ نہ صرف ان نااہل لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے، تھپڑ ہے، بلکہ بورڈز اور یونیورسٹی کا رزلٹ دینے والوں کی اپنی اہلیت پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان اور کویسچن مارک اٹھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو طلباء کو اسیس کرتے ہیں، طلباء کو گریڈز دیتے ہیں، ان کا اپنا بھی تعلیم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کا ٹیسٹ میں فیل ہونا طلباء کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ناکامی ہے۔ یہ جو طلباء کو اسیس کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی ناکامی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ان سب کو بشمول بورڈز کے چیئرمینز اور کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کو IBA سے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے شرطیہ فیل ہوں گے، اور وہ بھی ڈبل انڈوں کے ساتھ، اور وہ انڈے بھی جو بطخ کے سائز کے ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی، ان کی اہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سزا ان کو ملنی چاہیے، عمر بھر کسی سرکاری ادارے کے قریب نہ پٹک سکیں یہ نہ اہل لوگ، اور حرام کے مال سے بنائی گئی ان کی ساری کی ساری جائیدادیں جو ہے بحق کے سرکار ضبط کی جانی چاہیے۔ امتحانات بورڈز کے ہوں یا یونیورسٹی لیول کے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے،
और वो ये कि तलबा की सलाहियतों, तलबा के टैलेंट को जांच परख कर उनको ग्रेड अवार्ड किया जाए कि इस तालिब इल्म की ये सलाहियत है, ये इस ग्रेड का तालिब इल्म है, कि ये कौन से शोबे के लिए फ़िट हो सकता है। और ये काम नहायत ही ईमानदारी से होना चाहिए। साफ़ सुथरे किरदार के हामिल लोगों को ये काम तफवीज़ होना चाहिए कि वो कौम के मुस्तकबिलों को, कौम के मुस्तकबिल के मेमारों को जांच परख कर उनको ग्रेड दे सकें। मजमूई तौर पे सूरत हाल हमारे मुल्क में कोई ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं है, बिल्कुल भी काबिल तारीफ़ नहीं है अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो। मगर हमारे सूबा सिंध में उफ खुदाया, हमारे यहाँ बच्चे की सलाहियतों, बच्चे के टैलेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी मादरी ज़ुबान, उसकी नस्ल, उसकी कौम और फिर उसके वालिदैन के नाम, मकाम, ओहदे और दौलत को देखा जाता है। अगर किसी को यकीन ना आए तो हमारे नौमौलूद शहीद बेनज़ीराबाद इंटर बोर्ड के मैट्रिक के रिज़ल्ट को उठाकर देख लें। किसी दिलजले शायर ने क्या ही खूब कहा था जो एग्जैक्ट इस सूरत हाल की अक्कासी करता है, तो सुनिए आप भी। रुल गए खाक में नगीने लोग, रुल गए खाक में नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कम ज़र्फ और कमीने लोग। तो शहीद बेनज़ीराबाद का रिज़ल्ट या बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो सही मंजर पेश करता नजर आता है इस सूरत हाल की। इकबाल का शेर है, एक उल्लू ही काफ़ी है गुलशन के उजाड़ने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलस्तां क्या होगा। आई रिपीट दिस, एक उल्लू ही काफ़ी है गुलशन के उजाड़ने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलस्तां क्या होगा। वैसे हम भी क्या लोग हैं, प्लान्ड वे से पहले तालीम का बेड़ा गर्क करते हैं, जाली डिग्रियां, जाली ग्रेड बड़े फख्र के साथ हम अवार्ड करते हैं और तकरीब मुनक़द करते हैं इसके लिए बाकायदा से। फिर इस करप्ट निज़ाम की पैदावार को एक रेप्यूटेड IBA जैसे इदारे से टेस्ट करवाते हैं। जैसा आपका तालीमी निज़ाम है, सही रिज़ल्ट तो फिर यही बनता है जो IBA वालों ने दिया है। ये है आपकी हकीकत हाल, आपकी असलियत। वैसे जो हाल हमारे सूबे में तालीम का है, ऐसे में चाहिए तो ये एक तमाम इंटर बोर्ड्स जो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं उन्हें ख़त्म करके एग्ज़ाम का इख्तियार IBA जैसे खुद मुख्तार इदारे को दे दें। एग्ज़ाम का इख्तियार IBA जैसे खुद मुख्तार इदारे को दे दें जो हुकूमत के मातहत काम ना करता हो, जो करप्ट लोगों को घास ना डालता हो। वैसे JEST जैसा मायारी टेस्ट लेने का फ़ायदा तब होता जब आपका तालीमी निज़ाम बड़ा नीट एंड क्लीन होता। आपका पूरा तालीमी निज़ाम तो करप्शन में लुथरा पड़ा है, फिर मायारी टीचर्स कौन सा तीर मार लेंगे जबकि आपने ज़हीन बच्चों को ऊपर आने ही नहीं देना। तो इस सारे ड्रामे का फ़ायदा सिर्फ नाम रखने से ना तो कोई बादशाह बन सकता है ना कुछ और, बल्कि अपने अमल से साबित करना पड़ता है कि वो किस चीज़ का अहल है। हमारे बड़ों ने हमारे मुल्क को नाम तो बड़ा ही खूबसूरत दे दिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह, जबकि लिटरली हकीकत में यहाँ पे हर लिहाज से नापाक और गलीज लोग हर शोबे ज़िंदगी में गलबा पा चुके हैं, जिनकी ना तो कोई अखलाकियात है, ना कोई मज़हब और ना उनका इंसानियत से कोई दूर दूर का भी वास्ता। बस पैसा, ज़ाती मुफाद, ओहदा उनका मज़हब और ओढ़ना बचाना है। याद रहे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। इकबाल ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।